قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا میں خوش آمدید کرتا ہوں اس بابرکت محفل میں، اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس سفر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس میں دونوں شامل ہے، سیکھنے والا بھی ایک بہت ہی اجر کا حامل ہوتا ہے اور سکھانے والا بھی اس کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس سفر کو معمولی سفر نہ سمجھے، ایک عظیم الشان سفر ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم اللہ کی کتاب قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہے کیا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب قیامت تک نہ کوئی آ سکتی ہے، اور جس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے نہ قیامت تک اس طرح سے کسی کتاب کو پڑھا جائے گا۔ اس کا نام ہی ہے قرآن۔ قرآن کے معنی ہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایک ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر لمحہ کسی نہ کسی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں قرآن پاک کی ہر لمحہ تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ ٹائم چینج ہوتا جاتا ہے، تو ہر لمحہ اس ٹائم بھی کسی جگہ پہ یا تو کسی نماز کا ٹائم ہوگا یا کوئی نہ کوئی بندہ انفرادی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر لمحہ جس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے۔ جب کسی جگہ پہ بارش ہوتی ہے نا، تو اس زمین پہ اس بارش کی وجہ سے ایک نکھار آ جاتا ہے، یعنی اس میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ وہ زمین ایک ایسی زمین بن جاتی ہے جو اگر پہلے بنجر تھی، اب اس زمین میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن، اسی لیے ہم اس بارش کو کشمیری میں بھی کہتے ہیں کہ رحمت بارہ، کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے جو جب نازل ہوتی ہے، برستی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین جو ہے اس میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ سسم وہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ایک بہت ہی یہ اصل میں لمبی دعا ہے، اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ یا اللہ اس قرآن کو میری زندگی کا میرے دل کا بہار بنا دے۔ یعنی جب یہ قرآن اس قرآن کی رحمت کی بارش جب کسی دل پہ پڑتی ہے، وہ دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ ہماری جو مناسبت نسبت جو ہونی چاہیے بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے کہ یہ نازل کیوں ہوا؟ تو قرآن پاک میں ہی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایون جب ہم قرآن پاک سٹارٹ کرتے ہی ہے، پہلے ہی جو سورہ بقرہ کی آیات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، سب سے پہلے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں بالکل کسی قسم کا ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب اگر کبھی ہمیں انسان کو کبھی شک ہو جائے یا اس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، تو وہ ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے۔
ہماری عقل کی بعض اوقات کمی ہوتی ہے، لیکن جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اس میں ہے بھی نہیں کوئی شک، ذرہ برابر بھی ہم شک اس میں نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد ھدی للمتقین، دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے اور بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی، انسان کتنا ہی چاہے کہ وہ ہدایت پائے، لیکن قرآن کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی۔ قرآن کو حدیث میں نسبت دی ہے حبل سے، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ ایک سناریو آپ امیجن کریں کہ ایک انسان ہے، وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔ تو اب کوئی بندہ کنارے سے اس کو ایک رسی ڈالے تاکہ وہ اس رسی کو پکڑے اور اس سے پھر وہ کنارے پہ آ جائے اور اپنی جان بچائے۔ تو جب وہ رسی ڈالتا ہے اس کو، وہ بندہ کتنی مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑے گا، کیونکہ اس کے لیے زندگی وہی ہے اس ٹائم، تو وہ بہت مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو تھامے گا تاکہ وہ کنارے پہ آ جائے۔ تو قرآن بھی یہ رسی کی مانند ہے، اس کو حدیث میں رسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا زمین پہ۔ تو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں نا کہ امت جو اس حال میں ہے، وہ تنزلی کا شکار ہے، گراوٹ ہے ہر اعتبار سے۔ تو بہت ساری وجوہات اس کی، ایک مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ جو اسلاف تھے ہمارے، تو انہوں نے اس رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا، اور اس رسی کو پکڑ کر ان کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو ان کا جو ٹریک تھا مضبوط تھا، اس سے وہ پھر ہٹے نہیں۔ تو ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کی وجہ یہی کہ ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا ہے، اس کے جو حقوق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو انسان اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ بندہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو اسی طرح یہ امت اس سیلاب میں، مختلف قسم کے سیلاب ہیں، کبھی فاحشات کا ایک طرف سے سیلاب، الحاد کا دوسری طرف سے سیلاب، مختلف فتنے ہیں، ہزاروں فتنے ہیں۔ تو وہ ایک ہر طرف سے سیلاب ہی سیلاب ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اس اندھیرے سے نکل کر، اس سیلاب سے نکل کر اپنی عاقبت اور اپنی دنیا بھی محفوظ رکھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے بازی مت کرو۔ تو اب جو چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر بنے اور اس کی عاقبت بھی بہتر بنے، آخرت بھی بہتر بنے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس رسی کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑے، تاکہ وہ ان فتنوں میں نہ پھنس جائے یا اس سیلاب میں وہ نہ ڈوب جائے۔ تو اس کا جو حق ہے وہ ہم فلی تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف طاقوں پہ سجانے کے لیے نہیں ہے یہ قرآن پاک، یا صرف ہم نے ایک کچھ خاص چیزوں کے لیے دنیاوی طور پر جو ہے اس کے لیے اس کو رکھا ہے، لیکن اصل جو ہے قرآن کا مقصد، اس کے نزول کا مقصد جو ہے وہ ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، تاکہ زندہ جو لوگ ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائے، اس گمراہی سے نکل کر وہ روشنی کی طرف آ جائے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کے حقوق ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو جاہلیت میں جو تھا مکہ، اس کے حالات ہم سب دیکھتے ہیں، پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں کہ کس طرح سے
غریب جو ہیں، کمزور جو تھے، ان پہ کس طرح سے ظلم کیا جاتا تھا، یا اسی طرح سے جو لڑکیاں تھیں ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، کعبہ کا وہ برہنہ ایسے ہی طواف کیا کرتے تھے، انہیں بہت ساری برائیاں تھیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق جب پہلی آیت یا پہلی وحی نازل ہوئی تو ہماری سوچ کے مطابق یہی ہونا چاہیے، اس میں ایڈریس یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اے مکہ کے لوگوں، لڑکیوں کو زندہ دفن مت کرو، غریبوں پہ ظلم مت کرو۔ تو اس طرح انہیں جو جو برائیاں تھیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا ہماری سوچ کے مطابق۔ لیکن جب پہلی آیت نازل ہوئی اس میں سمپلی تھا اقرأ، پڑھیے بسم ربک، اللہ کے نام سے، یعنی علم حاصل کیجیے۔ ہم اسکولوں کے باہر بورڈ لکھا ہوتا ہے من الظلمات الی النور، کہ یعنی جب ہم اس اسکول میں جائیں گے ہم علم حاصل کریں گے، ہم ظلمت سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ یعنی علم کا جو مقصد ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ یہ علم جو ہے ایک انسان کو ظلمت سے نکالے اور روشنی کی طرف وہ لائے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کمپیئر کریں نا اس دور کو، اس دور میں اتنے سکولز نہیں تھے، زمانہ جاہلیت جو تھا یا عرب کا جو وہ زمانہ تھا، نہ سکولز تھے اتنے، نہ کالجز تھے اتنے، نہ یونیورسٹیز تھی اتنی۔ تو آج ہم اگر اس دور کو آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں، آج کے دور میں بہت سارا علم ہے، علم کے ذرائع بہت سارے ہیں، بہت یعنی ہر طرح سے ایزیلی آپ کو کوئی بھی چیز ڈھونڈنی ہو آپ کو ایزیلی وہ اویلیبل ہے آپ کے لیے، علم ہر طرف سے آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ لیکن جہالت جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ جیسے بڑھتی جا رہی ہے نا۔ اس دور میں علم اتنا نہیں تھا، جہالت کا ہونا وہ تو طے تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ آج کے دور میں علم ہے، ذرائع بھی ہے، علم بہت سارا ہے، پڑھتے بھی ہے، لیکن جہالت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ پیک پہ ہے۔ ان دنوں بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے، بٹ ان ادر ویز، اس کا نام چینج کیا جاتا ہے۔ ان دنوں بھی غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا، ناحق قتل ہوتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بس نام ماڈرن نام ہم دیتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے گناہوں کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے کر اس کو کیا جاتا ہے، اسی طرح سے لیبل نیا دے کر، ورنہ دور اس سے بدتر ہے۔ ہوا کیا ہوا یہ اصل میں کہ وہ جو حکم یا پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اقرأ، پڑھیے، ریڈ، تو ہم نے اس حصے کو لیا، پڑھا بہت ہم نے، لیکن پھر جو اسی آیت کا دوسرا پارٹ ہے بسم ربک، اللہ کے نام سے، اس کو ہم نے چھوڑا۔ یعنی ہم جو بھی پڑھیں، اصل میں مقصد یہی اصل میں ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور جا رہے ہوں۔ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم معرفت الہی حاصل کریں، ہمیں اللہ کا تعارف یا قرب حاصل ہو، ہم زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ایون کوئی بھی کسی بھی فیلڈ، اگر آپ سائنس پڑھیں، جیسے اناٹمی پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائنس بھی اگر اس طریقے سے پڑھا جائے جس طرح سے اصل حق ہے علم حاصل کرنے کا، تو اس سائنس کے ذریعے بھی ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اقرا بھی اور بسم ربک بھی۔ تو بات اٹھی تھی اصل میں کہ مقصد کیا ہے، قرآن پاک جو نازل ہوا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہی اس کا ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم ہدایت پائیں، ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے اس کا مقصد۔ باقی یہ طاقوں پہ سجانے کے لیے نہیں ہے، باقی کاموں کے لیے اصل میں یہ نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہے ہدی للناس۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ آلریڈی ٹائم
ہو چکا ہے. میں شارٹ اس کو کروں گا. سب سے بڑی فضیلت جو قرآن پاک کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے. تو یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے پھر ایکسپلین بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، تو جو جتنا پڑھے گا اتنا ہی وہ نیکیاں کمائے گا. یہ ایک ایسا کلام ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کو رب العالمین نے نازل کیا. نزل بہ الروح الامین، اس کے ذریعے سے جبرائیل امین کے ذریعے سے علیہ السلام. اور کن پہ نازل ہوا؟ علی قلبک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ یہ نازل کیا گیا. یعنی جس ذات نے نازل کیا وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، کا مالک ہے، خالق ہے. اور جس ذات کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے نازل کیا، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل امین علیہ السلام. اور جن پہ نازل ہوا وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس شہر میں نازل ہوا، مکہ مدینہ، یہ دونوں شہر تمام شہروں کے سردار ہیں. اور جس مہینے میں نازل ہوا، ماہ سیام، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور جس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر، وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے. تو یہ قرآن پاک کی مختصر سی فضیلت ہے. جس چیز کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا، تو اس کی فضیلت بھی یا اس کا ویلیو بھی ویسے ہی بدل جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، اینٹیں ہوتی ہیں، بہت ساری اینٹیں ہیں. تو ہم نے ایک گاڑی لائی فل، اس میں بہت ساری اینٹیں ہیں. تو انہی میں سے ہم نے کچھ اینٹیں جو ہیں وہ ہم نے واش روم میں لگا دی. ٹھیک ہے، واش روم ان سے بنایا، اور ان میں سے کچھ بچ گئی، وہ ہم نے مسجد کو دے دی. اب ایک ہی بٹی سے نکل کر ایک ہی گاڑی میں وہ اینٹیں تھیں، لیکن جو اینٹیں واش روم میں لگ گئی ان کی نسبت ایک الگ چیز سے ہو گئی، ان کا ویلیو گھٹ گیا. اور اسی گاڑی میں سے جو اینٹیں بچ گئی وہ ہم نے مسجد میں لگا دی، اب ان کا ویلیو الگ ہو گیا. اس طرح سے ایک اور مثال، کپڑے کا تھان ہوتا ہے، فل تھان. اس میں سے کچھ کپڑے ایسے ہیں، یا کپڑے کا ایک حصہ ہم نے اٹھایا، اس کو ہم نے ایز ہینکی یا ناک صاف کرنے کے لیے رکھا، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ الگ ہو گئی. اسی تھان میں سے ہم نے تھوڑا سا حصہ اٹھایا اور اس کو ہم نے قرآن پاک کی غلاف بنائی. ٹھیک ہے، تو اب سیم تھان تھا، سیم کپڑا تھا، لیکن اس کا ویلیو الگ ہے، اس کا ویلیو الگ ہے، کیونکہ نسبت جو ہے یہ میٹر کرتی ہے. ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے، ہم منسوب کس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اسی کے اکارڈنگ ہماری ویلیو بھی گھٹ جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ مضبوط اپنا تعلق بنائیں گے، اس کے ساتھ نسبت رکھیں گے، اتنا ہی ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا بڑھ جائے گا. اور جتنا ہم اس سے دور ہو جائیں گے، باقی خرافات، دنیاوی معاملات میں زیادہ ٹائم گزاریں گے، تو اسی حساب سے ہمارا ویلیو بھی گھٹ جاتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہیں اس سفر کو شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سفر میں اس قرآن پاک جو ہے اس کا کما حق ہو، اس کی حق ادائی کر سکیں. ہمارے پاس بس اس ٹائم 10 ہی منٹ ہے، تو میں کنکلوڈ کروں گا. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ایج میں ہیں اس ٹائم کہ وہ اب مکتب نہیں جا پائیں گے، یا اسی طرح سے ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی فلیکسیبل ٹائم ان کے پاس نہیں ہے ویسا کہ جس ٹائم مکتب چل رہا ہو اس ٹائم وہ جائے. تو ہم نے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے آن لائن جو
مدرسے کی طرح کام کرے گا انشاءاللہ۔ پلانز بہت سارے ہیں، فی الحال ہم نے بس یہ 3 سبجیکٹ جس میں نورانی قاعدہ، ناظرہ اور تجوید، یہ 3 سبجیکٹس ارادہ مگر آگے انشاءاللہ ہے کہ ہم جب اسٹوڈنٹس اور بھی زیادہ آئیں گے، فی الحال جو بیچ ہے وہ کافی ہو گیا، تو اس میں ہم ابھی اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ فی الحال میں اکیلے پڑھانے والا ہوں، تو آگے جا کے ارادہ ہے کہ ہم اور بھی ٹیچرز ہائر کریں تاکہ یہ جو نیٹ ورک یہ بڑھ جائے۔ اس میں آپ کی جو معاونت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، جتنا آپ اس کی معاونت اس میں کریں گے تو حدیث میں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیک کام کی طرف رہنمائی جو کرنے والا ہے، یعنی نیک کام میں جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ برابر ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح سے نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کو برابر اتنا اجر ملتا ہے جس طرح نیک کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو آگے جا کے ہم اور بھی کلاسز یا اور بھی سبجیکٹس اس میں ایڈ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، جیسے عربک ہے یا تفسیر ہے، انشاءاللہ پلان ہے انشاءاللہ۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے اور اس مشن میں ہماری دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔